آپ نے قرآن کی بات سنی ہے، آپ نے تیسری بات سن رہے ہیں جو آخری میری بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، صدقہ کیا کریں۔ خرچ کرنے کا معنی صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، خرچ کرنے کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے خرچ کریں، مال خرچ کریں، اچھی رائے دیں، اچھا مشورہ دیں، اور جو صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ان کو دین کی سربلندی کے لیے وقف کریں۔ ہم صدقے کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی مال دے دو اور فارغ۔ حدیث کہتی ہے کل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، کل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، کل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، کل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ الامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے۔ والنہی عن المنکر لک صدقہ، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ اماطتک الاذى والشوک والحجر عن الطریق لک صدقہ، راستے میں جا رہے ہو پتھر کانٹے ہڈی نظر آئی اٹھا کے راستہ صاف کر دو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو 3 دن سے زیادہ یہ بھی صدقہ ہے۔ کل قرض صدقہ، کسی کو تم قرض دیتے ہو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کل کلمۃ طیبۃ صدقہ، ہر اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کچھ 36 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول پیسے تو نہیں ہے پر میں صدقہ کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں صدقہ کرنے میں پیسے نہیں ہے تو کس کا صدقہ کرو گے؟ کہتے ہیں انی اتصدق بعرضی، مجھے جو مرضی گالی دے جو مرضی کہے میں نے آج کے بعد غصہ نہیں کرنا۔ فرمایا تیرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا۔ ہم تو چونکہ بہادر آدمی بنتے ہیں، لو جی لو گال کٹ کے جائے تو جائے کتھے، اینٹ کا جواب پتھر آنا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کہاں روایت ہے؟ اور روایت تو یہ بتاتی ہے کہ عدی بن حاتم صحابی کو گالی دی، گالی دینے والے نے۔ وہ غلام سے کہتے ہیں ذرا جاؤ اس سے پوچھو بھائی آپ کھانا پسند کریں گے، میں آپ کو کھانا پیش کروں۔ گالی کے مقابلے میں کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں رک کے ایک بات کہوں گا، یہ آیت زندگی میں ایک مرتبہ اکیلے بیٹھ کے ضرور پڑھنا۔ یہ سورۃ الفاتر کی آیت ہے، آخری رکوع سے پہلے رکوع کی دوسری آیت ہے، ایک مرتبہ پڑھنا اور زندگی میں اختلافات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ میری تو سمجھ سے یہ باہر ہے کہ اگر مجاہد صاحب جو ہے اس کا اور میرا اللہ نہ کرے اللہ نہ کوئی جھگڑا ہو جائے کہ رومال کے بارے میں، یہ کہیں کہ 4 میٹر ہے میں کہوں 3 میٹر، تو کوئی اس جھگڑے کو ختم کرنے کا کوئی تک بنتا ہے کہ میں ان کے گلے پڑ جاؤں وہ میرے گلے پڑ جائیں؟ کوئی بنتا ہے جی کچھ؟ وہ مجھے گالیاں دے، اتنا ہی ہوگا نا کہ انہوں نے 4 میٹر کا ہے میں نے 3 میٹر کا ہے، میں کہوں گا مجاہد صاحب ہم نے اس کی پیمائش کر لیں، بعد میں پتہ چلا وہ 4 میٹر ہے تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ مجاہد صاحب میں معذرت کرتا ہوں میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، آپ سچ کہہ رہے تھے۔ اور اگر 3 میٹر نکل آئے تو وہ یہ لفظ بول دیں گے، کوئی جھگڑا ہوگا؟ لیکن یہ اس وقت تک معاشرے کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے جب تک آپ کے دل میں مسلمانوں کی محبت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا احترام کرنا سیکھیں، عزت دیں گے آپ تو اللہ آپ کو عزت دیں گے۔ آپ لوگوں کے دامن خوشیوں سے بھریں گے تو ساری خوشیاں آپ کی طرف آ جائیں گی۔ اس لیے رکھا عزت کرو اور عزت کرواؤ، یہ اللہ نے قانون رکھا ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اس محبت کو پیدا کرنے کا ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دوں جس پہ پیسے نہیں لگتے، بتا دیں جی آج کے بعد کیا کریں گے انشاءاللہ۔ نماز تو پڑھتے نا آپ، صف بناتے ہیں نا، کیسے بناتے ہیں؟ من سد فرجہ، 1892 نمبر روایت سلسلہ صحیحہ کی، من سد فرجہ، جو صف بناتا ہے، محبت، مودت، الفت، اجتماعیت،
سنت کے مطابق صف بناتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اپنے بھائی کی اس طرح لگا لیتا ہے، پیچھے سے ایڑیاں برابر، قبلہ رخ ہے، زیادہ بھی نہیں کھولتا اور بالکل اپنے پاؤں ساتھ بھی نہیں ملاتا، اپنے جسم کے مطابق کھولتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح لگا لیتا ہے کہ کوئی خلا نہیں بچتا، ادھر یہ کام کرتا ہے، ادھر اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کے درجوں کو بھی بلند کر دیتے ہیں، اور ساتھ حدیث کہتی ہے لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم صفوں کو درست کیا کرو وگرنہ تمہارے چہروں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اختلاف آئے گا، مل کے کھڑے ہوگے دل بھی ملیں گے۔ وہ کیا شعر ہے یہ کہ سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کیا معنی ہے اس کا؟ وہ محمود کون تھا اور ایاز کون تھا؟ یہی تو سکھایا ہے نماز نے ہمیں کہ بادشاہ ایک قدم آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کو لائن بنا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اگر ہم یہاں کے بھی ایک دوسرے سے پاؤں نہیں ملا سکتے تو مسجد سے باہر نکل کے ہمارے دل کیسے ملیں گے؟ اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔